لله على نبيه والصلاة والسلام على مظهر جماله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم صلوا على الحبيب الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اب ذکر آج جمعہ مبارک ہے اور معاملات کچھ اس طرح کے تھے کہ میرے ذہن میں تھا کہ شاید میں وقت پہ نہ پہنچ سکوں، تو میں نے حضرت علامہ مولانا خالد اقبال نقشبندی صاحب کو درخواست کی کہ آپ جاتے ہوئے اگر ہمارے سامعین کے قلوب و اذان کو تھوڑا منور فرما کے چلے جائیں۔ انہوں نے مہربانی کی، وہ تشریف لے کے آئے، مجھے وقت مل گیا، بس گھر سے نکلا تیاری کر کے، تو میرے ذہن میں تھا کہ 10-15 منٹ ہو جائیں گے۔ ادھر بھی ایک دوست کی ڈیوٹی لگائی، الحمدللہ کوشش تھی، اللہ کریم نے قبول فرما لی۔ چند گزارشات 11ویں شریف کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمائی، انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک پر اس حوالے سے بڑی جامع اور مانع گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آج پچھلے جمعہ المبارک کے تتمے کے طور پہ میں چند چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، بڑی توجہ سے اور بڑے انعمال سے ان کو سنیے گا بھی اور دل کے اندر جگہ بھی دیجیے گا۔ کل مجھے کسی دوست نے ایک وہ نظم بھیجی، وہ انڈیا کا ایک شاعر ہے، عمران اس کا نام ہے، اس نے وہ پڑھی ہے، اس کے اندر 2-3 چیزیں تھیں جن کو میں نے تھوڑا تبدیل کیا تاکہ وہ اسلامی پیرائے کے اندر آ جائیں۔ اس درد کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا توجہ سے اسے سماعت فرمانے کی کوشش کیجئے گا۔ وہ کہتا ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے، حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے، سینکڑوں غم لیے سینے میں ہے غمگین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، اب فقط تیرے سہارے ہے فلسطین کھڑا، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی کہ یہ جھگڑا کیا ہے، کاش دنیا یہ سمجھ پاتی کہ یہ جھگڑا کیا ہے، آپ کے گھر پہ کسی غیر کا قبضہ کیا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، تو اگر چاہے تو ہر بات کو بہتر کر دے، تو اگر چاہے تو ہر بات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال اور حالات کو بہتر کر دے، تو اگر چاہے تو حالات کو بہتر کر دے، ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے، اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا، وہ سارے اپنی عیاشیوں میں گم ہے نا، ہم سمیت آج جس بندے کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہے، جس کے پاس رہنے کے لیے چھت ہے، جس کے پاس لیٹنے کے لیے بستر ہے، اسے کیا غرض کہ کوئی بھوکا ہے یا کسی کے سر پہ چھت کوئی نہیں یا کسی کو بستر میسر نہیں۔ وہ کہتا ہے اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا،
ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو، اس میں ہماری بھی تو رسوائی ہے میرے مولا، اس میں ہماری بھی تو رسوائی ہے میرے مولا، ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، ان کی وہ ایسے بمباری کی ہے انہوں نے کہ ہر چیز ملیا میٹ کر کے رکھ دی ہے۔ 72 ہاسپٹل میں سے 46 تباہ و برباد ہو گئے، اور پتہ نہیں آپ کی نظروں سے یہ چیزیں گزرتی ہیں یا نہیں گزرتی۔ ایک بچہ ہے، اس کو زخم ہے ٹانگ کے اوپر، اور بے ہوشی کرنے والا ٹیکہ نہیں موجود ڈاکٹر کے پاس، تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے جب میں ٹانکے لگاؤں گا تو تجھے درد ہوگا۔ قربان جاؤں ان ماؤں پر، ان اولادوں پر، ان نبی کے غلاموں پر۔ وہ بچہ ڈاکٹر کو کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں تو ٹانکے لگا دے، میں قرآن پڑھتا ہوں تو ٹانکے لگا دے۔ اور وہ ویڈیو موجود ہے، وہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہے، ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور ڈاکٹر صاحب بغیر ٹیکہ لگائے، بغیر اس کے جسم کے اس حصے کو سن کیے اس کو ٹانکے لگا رہے ہیں۔ ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، تو اگر چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، تو اگر چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کھوک سے سورج بھی نکل آئے گا، تو اگر چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کھوک سے سورج بھی نکل آئے گا۔ دودھ پیے بچوں کی بھی خواب ہوا کرتے ہیں، دودھ پیے بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، اور جنگ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی کچھ آداب ہوا کرتے ہیں۔ ہم نہیں کہتے کوئی ہمیں کوئی مدبر دے دے، تیرے ہی آگے جھکیں، ہم کو وہ سر دے دے۔ لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، لشکر وہ جو ہے لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا، کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری۔ اب ذوالفقار میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی یہ عرضی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، تقریر کرنا بڑا مشکل ہے، ان حالات اور واقعات کو لفظوں کے سانچے میں ڈالنا بڑا مشکل ہے۔ پوری دنیا کے اندر واحد ایک ٹی وی تھا جسے الجزیرہ ٹی وی کہتے ہیں۔ کل الجزیرہ ٹی وی کے مالک کے گھر سے 9 جنازے اٹھے ہیں، اس کی بیوی کو مار دیا گیا، اس کے بیٹوں کو مار دیا گیا، اس کے پوتوں کو مار دیا گیا، کہ تم دنیا کو یہ دکھاتے کیوں؟ جسم سارا لہو لہو ہے، روح ساری زخموں سے چور ہے، امت مسلمہ کے جسم کے اوپر گدوں کی طرح وار کیے جا رہے ہیں، اسے نوچا جا رہا ہے، اور ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ ہمیں اپنے لیڈروں کے استقبال سے غرض ہے، ہمیں اپنی سیاست سے غرض ہے، ہمیں اپنی معیشت سے غرض ہے، ہمیں اپنے دنیاوی معاملات سے غرض ہے۔ میں کل ایک بڑے دور جگہ پہ تھا، میں نے وہاں یہ بات عرض کی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں لاہور جانے سے جنت ملے گی، وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ فلسطین جانے سے جنت ملے گی؟ یہ سبق امت کو سبق ہی غلط پڑھایا جا رہا ہے، امت کو رستہ ہی غلط لگایا جا رہا ہے۔
وہ تو تھے تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو؟ وہ تھے تو تمہارے ہی آبا، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہمارا ہی تھا نا، حضرت خالد بن ولید ہمارے، وہ بدبخت کہتا ہے، وہ کہتا ہے جی 1000 خالد بن ولید آ جائیں، یہ حالت ہے کلمہ پڑھنے والوں کی، یہ حالت ہے آپ کے مفکروں کی، یہ حالت ہے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بھاشن دینے والوں کی۔ وہ کہتا ہے جی 1000 خالد بن ولید آ جائے، سامنے سے ایک یہودی کا بچہ وہ بندوق لے کے آئے گا تو خالد بن ولید کیا کرے گا؟ میں نے کہا تیرے لفظ یہ بتاتے ہیں تیرے دل میں نبی کے غلاموں کا ادب نہیں، تیرے لفظ یہ بتاتے ہیں تیرے دل میں نبی کے صحابہ کی تکریم نہیں، تیرے لفظ یہ بتاتے ہیں تیرے دل میں نبی کے صحابہ کی تعظیم نہیں، ورنہ اس وقت خالد کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور آج نبی کے غلاموں کے ہاتھ میں تلواریں نہیں، اللہ نے بندوقیں عطا فرمائی ہے۔ یہ ایک فکر ہے جو آپ کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ وہ اسلام امن کا درس دیتا ہے جب پڑوسی امن سے رہے، اسلام محبت اخوت کا درس دیتا ہے جب پڑوس والے سکون سے رہیں، ورنہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ جب دشمن تمہیں ایک دھپڑ مارے تو تم دوسری طرف آگے کر دو، جب ادھر سے پڑے تو دوسری طرف آگے کر دو۔ رات سیالکوٹ کیا ہوا پتا آپ کو؟ میں نے عرض کیا تھا یہ جو آگ لگی ہے یہ رکنے والی نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ابھی یہ فلسطین جل رہا ہے تو خیر ہے، کشمیر جل رہا ہے تو خیر ہے، افغانستان جل گیا ہے تو خیر ہے، عراق برباد ہو گیا ہے تو خیر ہے، مصر کی باری آئے گی تو خیر ہے، لبنان کی باری آئے گی تو خیر ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، جب جلتی ہوئی آگ کو بجھایا نہ جائے اور پڑوسی کی جلنے والے گھر کے اوپر شادیانے بجائے جائیں تو گھر اپنا بھی سلامت ہے۔ رات سیالکوٹ میں بمباری ہوئی ہے یا کوئی نہیں ہوئی؟ رات سیالکوٹ کے بارڈر پہ انہوں نے گولے پھینکے ہیں یا نہیں پھینکے؟ یہ بات یاد رکھیے گا، کافر کبھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، کافر کبھی ہمارے ہمدرد نہیں ہو سکتے، کافر کبھی ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کافر کبھی ہماری بہتری میں راضی نہیں ہو سکتے، کافر ہمیں کبھی بھی ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہمارے دلوں سے جہاد کی محبت ختم ہو گئی ہے، ہمیں وہن کی بیماری ہو گئی ہے، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ او حضور کے غلاموں، چارپائی پہ ایڑیاں رگڑ کے مرنا بہتر ہے یا بارڈر پہ جا کے مرنا بہتر ہے؟ اور جب اولاد بکرے مارنے شروع کر دے یا اللہ ابا جی کو سام لے، اور جب پوتے صدقے مانگنے شروع کر دیں دادا جی کب جان چھوڑیں گے، وہ موت بہتر ہے یا وہ موت بہتر ہے جب بارڈر کے اندر تو جائے اللہ کے نبی کے دین کے علم کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے ادھر تو دنیا سے جائے اور ادھر سے یہ مجدہ جاں فضا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مر ضرور گیا ہے لیکن مردہ نہ کہنا، مر ضرور گیا ہے لیکن مردہ کہنے کی اجازت نہیں، یہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کی سمجھ نہیں، تمہیں اس کی زندگی کا پتہ۔ وہ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس ایک ہی بات کروں وقت نہیں ہے، حضرت عمر بن جموح میرے نبی کا وہ غلام ہے جس کی ایک ٹانگ سلامت ہے اور دوسری ٹانگ لنگڑی ہے۔ غزوہ احد آیا، بات توجہ سے سننا، غزوہ احد آیا اور یہ حضرت معاذ اور معوذ کے والد گرامی ہے، 3 بیٹے جوان، اور ان کے اسلام لانے کا واقعہ اتنا عجیب ہے، کبھی وقت ہوا تو پھر آپ کو سناؤں گا میں کہ کیسے یہ اسلام لے کے آئے تھے۔ جب غزوہ احد آیا تو حضور کی بارگاہ میں گئے، جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ نے تمہارے اوپر جہاد فرض نہیں کیا، اللہ نے تمہارے اوپر جہاد، بچوں نے بھی یہی کہا، بیوی نے بھی یہی کہا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں اللہ کے رستے میں جاؤں، اگر میں اللہ کے رستے میں جاؤں اور اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمائے اور میں اپنی لنگڑی ٹانگ سے جب جنت میں چکر لگاؤں گا تو یا رسول اللہ آپ کو کیسے لگے گا؟ اب دیکھیں نا، یہ بندے کا عشق ہے نا، یہ بندے کا جذبہ ہے، یہ بندے کا ولولہ ہے، یہ اندر کی انسان کی محبت ہے نا۔ تو ان کے بیٹے کہتے ہیں ابا جی آپ پہ جہاد فرض نہیں، آپ کو اسلام نے اس معذوری کی وجہ سے اس چیز سے مبرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا دل یہ کہتا ہے میں اللہ کے رستے میں شہید ہو جاؤں۔ میرے نبی کا وہ غلام
ٹانگ والا جسے دنیا حضرت عمر بن جموح کے نام سے جانتی ہے، وہ میدان احد میں جاتے ہیں، اللہ انہیں شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اللہ انہیں بولے، اللہ انہیں شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ اب جب ان کی ڈیڈ باڈی اونٹ کے اوپر رکھی جاتی ہے، ساتھ 2 ڈیڈ باڈیاں اور بھی ہیں، بات توجہ سے سنیے گا، اس اونٹ کو میدان احد سے لے کے چلتے ہیں، اونٹ چلنے سے انکار کر دیتا ہے، اونٹ چلنے سے انکار کر دیتا ہے، اونٹ میدان احد سے نکلتا نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں معاملہ عرض کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے اس کے اوپر کوئی ایسا شہید ہے جس نے اپنے رب کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہوا ہے۔ اب بندے نے رب سے وعدہ کیا ہوا ہے اور اونٹ کو کس نے بتایا ہے؟ یہ انجینئر صاحب کی سمجھ میں آنے والی یہ باتیں نہیں ہیں، یہ عقل مند لوگوں کے ذہنوں میں آنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ جو عقل کے اوپر ہے نا، عقل کے اوپر ہی سب کچھ اپنے وہ سارے خیالات اور سارے تفکرات رکھتے ہیں، یہ ان کی سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے، عقل عیار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ حکیم، عشق کو یہ میں تے اون چونکے چناکے یہ عشق کو نہیں آتے، عشق ایک ہی جانتا ہے جس کا کلمہ پڑھا جائے پھر اس کے نام پہ مرا جائے، بس جس کے کلمہ پڑھا جائے پھر اس کے نام پہ جان آفرین کے سپرد کر دی جائے۔ حضور نے مجھے لگتا ہے، تو پتا چلا حضرت عمر بن جموح نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی، یا اللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر مجھے واپس مدینے میں نہ دفن کیا جائے، پھر مجھے جہاں میں مروں مجھے اسی جگہ کے اوپر دفن کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا واپس لے آؤ یار، جس بندے کی ٹانگ سلامت نہ ہو، اور یہ لڑائی آج کل کی بندوقوں والی لڑائی نہیں، یہ آج کل کی G3 والی لڑائی نہیں، میزائلوں والی لڑائی نہیں، تلوار والی لڑائی ہے، نیزے والی لڑائی ہے، بھالے والی لڑائی ہے جو طاقت سے ہوتی ہے۔ بندہ جسم پورا بندے کے جسم کی باڈی کا دار و مدار لاتوں پہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ٹانگ والا ہمیں سبق کیا دے رہا ہے؟ عزت کی موت مرنا نبی کے غلاموں کے حصے میں آتا ہے۔ کس کے حصے میں آتا ہے؟ بولے نبی کے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے کچھ چیزیں عرض کی تھی، اس پہ توجہ کی آپ نے؟ یا ڈالٹے سے پکا ہوا کھا رہے ہیں؟ آج جمعے والے دن بھی اسی ایریل سے کپڑے دھو کے آئے ہیں آپ، جس کے پیسے سے بندوق اسرائیل خریدے گا اور گولی فلسطینی کے سینے پہ لگے گی، یا وہی پیپسی اور وہی برگر کھا کے آئے ہیں؟ تو پھر آپ کی بیماری کا علاج میرے پاس نہیں، آپ کے دکھوں کا مداوا میرے پاس نہیں، آپ کی درخواستوں کی شناوری میرے بس کی بات نہیں، اس لیے کہ اسلام تو کہتا ہے او جہاد کرو، اور جہاد کرتے ہوئے انسان کی جان جاتی ہے۔ تو جو بندہ کپڑوں کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، جو بندہ روٹی کے لقمے کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، جو بندہ یہودیوں کی مصنوعات خریدنے سے باز آنے کے لیے تیار نہیں، تو میرے نبی کے غلام مجھے بتا، کل اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں جب ہم حاضر ہوں گے اور اللہ کریم یہ سوال کرے گا جب فلسطین والوں پہ ظلم ہو رہا تھا تو تم کہاں کھڑے تھے؟ تو ہم کہیں گے نا یا اللہ ہم نے تسبیح پڑھ کے ثواب ملک کیا تھا، ناراض نہ ہونا، ہم نے نفل پڑھے تھے ان کے بلندی درجات کے لیے، ہم نے ریلی نکالی تھی ان کے لوگوں کے اندر شعور بلڈ کرنے کے لیے۔ اللہ فرمائے گا وہ جو گولیاں تمہارے بھائیوں پہ چل رہی تھیں وہ تو تمہارے پیسوں سے خریدی ہوئی تھیں۔ کوئی ہے جواب؟ جی بولیں، کوئی ہے جواب؟ تو پھر ہم کب تک اس رستے پہ چلتے رہیں گے جو رستہ جنت کی طرف نہیں جاتا؟ ہم کب تک اس راہ کے مسافر رہیں گے جو رستہ صراط مستقیم والا نہیں؟ ہم کب تک اس منزل کی راہ میں بھٹکتے رہیں گے؟ علامہ صاحب نے تو کہا تھا کہ اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے، منزل کی آرزو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی؟ منزل کی آرزو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی؟ اتنا عظیم ہو جا
کہ منزل تجھے پکارے، اور وہ عظمت تبھی ملتی ہے جب بندہ محمد عربی کے قدموں کے اندر قربان ہو جاتا ہے۔ نعروں سے نکلنے کی ضرورت ہے، جذبات سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اور خالی خولی بہت نعرے لگا لی ہم نے کہ غلامی رسول میں، بولیں غلامی رسول میں اگر موت قبول ہے تو پھر یہودی مصنوعات کیوں قبول ہے ہمیں؟ پھر ہم ان کے کیوں مددگار بنے ہوئے ہیں؟ پھر ہم ان کے کیوں حامی بنے ہوئے ہیں؟ پھر ہم ان کو کیوں طاقت؟ اچھا یار، یہ آپ کے گاؤں کا مسئلہ ہو نا، گاؤں کا مسئلہ، تسا نہیں کسے بندے نال آن بان ہو جائے نا، تو تسا نہ کوئی رشتہ دار اس بندے نال اٹھ کر کھل جائے تو تسا ساری زندگی اس کی منہ بولو منہ نہیں نہ لانے، آہنے کیا ہو جلے اوکھا ویلا آیا سی تے اے ساڑے نال کھلتا، تو آج فلسطین تا اوکھا ویلا آیا تا سب کچھ نہ کھلتے ہیں۔ اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ آ کے تیری عجب وقت پڑا ہے۔ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، آج وہ پردیس میں غریب الغربا ہے۔ المدد المدد اے کشتی ملت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آپ کے سکولوں میں کیا ہو رہا ہے یہ کراچی کی رپورٹ پڑھیں، آپ کے کالجوں میں کیا ہو رہا ہے یہ کراچی کی رپورٹ پڑھیں، آپ کے یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے یہ بہاولپور کی رپورٹ پڑھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا ہم اندھیرے میں اس راہ پہ روشنی ڈھونڈ رہے ہیں جس راہ پہ کسی بھی چراغ کا تصور ممکن ہے، روشنی کہیں اور ہے۔ یہ کل رپورٹ چھپی ہے جس کے اندر راولپنڈی کے سارے اداروں کا تجزیہ کیا گیا ہے، اور اینٹی نارکوٹکس والوں نے یہ رپورٹ کے اندر لکھا ہے واحد دینی ادارے ہیں جن اداروں کے اندر کسی قسم کی کوئی منشیات استعمال دین ہی بیماریوں کا علاج ہے، اور دین ہی بیماریوں کا حل ہے، اور دین عزت سے جینے کا رستہ بتاتا بھی ہے، اور عزت سے جینے کے گر سکھاتا۔ حضرت معاذ اور محمد چھوٹے تھے نا جب وہ غزوہ بدر ہوا تھا، حضور کی بارگاہ میں اجازت طلب کی، اجازت مل گئی، اور پھر میدان بدر میں جا کے کہتے ہیں مجھے بتائیں وہ ابو جہل کدھر ہے جو نبی کو گالیاں دیتا ہے؟ کبھی آج ہمارے بچے نے بھی پوچھا ہے وہ کدھر ہے جو نبی کے بارے میں بے ادبی کرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے تربیت نہیں کی، ہمارا دین سے رشتہ بڑا کمزور ہے، اور ہمارا دینی سورسز فقط، میں بڑے کٹے ہوئے دل سے یہ جملے بول رہا ہوں، ہمارے دینی سورسز فقط میلاد کے جلسے، 11ویں کی کھیر اور 11ویں کے جلسے، اس کے علاوہ اتنے آباب بیٹھے ہیں ہم کتنا قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں؟ ہم کتنا حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں؟ ہم کتنا قرآن سیکھنے کے لیے کسی استاد کے پاس جاتے ہیں؟ بڑا مشکل جملہ ہے لیکن بولنا میرے لیے ضروری ہے، جتنا ٹائم آپ فیس بک کو دیتے ہیں اتنا قرآن کو دیتے ہیں؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے خدا کے لیے واپس پلٹ کے آ جائیں۔ اللہ کی رحمت انسان کو ڈھونڈتی رہتی ہے، اور جب ایک بندہ مومن توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی گمشدہ اونٹنی والے کو بھی خوشی نہیں ہوتی۔ ہم چل کے جاتے ہیں اس کی رحمت دوڑ کے آتی ہے، ہم ایک بلشت جاتے ہیں وہ 10 قدم آتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پہلا قدم ہم نے اٹھانا ہے، نیت ہم نے کرنی ہے۔ اللہ تو وہی ہے، فضائے بدر پیدا کر
فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اللہ تو وہی ہے جو بدر والے دن تھا، جو احد والے دن تھا، جو خندق والے دن تھا۔ کمی آئی ہے تو ہمارے ایمانوں میں، کمزوری آئی ہے تو ہمارے ایمانوں میں، کمی آئی ہے تو ہمارے ایقان میں، ہمارے یقین میں، ہمارے اعتماد میں۔ آج بھی اگر مومن کا جذبہ یہ ہو کہ اللہ کی رستے میں شہادت سب سے بڑی ایک بندہ مومن کی آرزو اور جستجو ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں آپ کو دنیا کے اندر کوئی بھی یہودی اسلام کی طرف انگلی اٹھاتا ہوا بھی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈر کے رہنا، آسانی سے رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن مشکل زندگی ہمیں گوارا۔ کوشش کریں گے اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے؟ ہاتھ کھڑے کرو، نظر ہے۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے؟ آج کے بعد کوئی چیز ہمارے گھروں میں نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ سارے مسلمانوں کو شہادت کی موت عطا فرما، سارے مسلمانوں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما، سارے مسلمانوں کو فلسطین کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما، سارے مسلمانوں کو اس اپنے قبلہ اول جس کی طرف میرے نبی نے منہ کر کے نماز پڑھی تھی، یا اللہ اس کی حفاظت کی توفیق بھی عطا فرما، اور وہاں سے احرام باندھ کے یا میرے مالک ہمیں عمرہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ مالک ہے، دعا کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا اس رب کا کام ہے۔ اللہ کریم فلسطین والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ کریم مسلمان حکمرانوں کو غیرت و حمیت عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے اپنا تن من دھن ہر ایک چیز پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ یہ وقت وہ وقت ہے جس وقت میں بچے گا وہی جس کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، جس کا تعلق دامن مصطفیٰ کے ساتھ ہے، جس کا تعلق صحابہ کرام کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اور یہ گروہ وہ گروہ ہے جو ڈرنے والا، بولو جو ڈرنے والا، اگر ڈرنے والے ہوتے تو 313 باہر نہ نکلتے، اگر ڈرنے والے ہوتے تو غزوہ تبوک سے واپس آ جاتے، اگر ڈرنے والے ہوتے تو مسیلمہ کذاب کے خلاف نہ نکلتے۔ انہوں نے بتایا یہ ہے ہم تعداد کو نہیں دیکھتے، ہماری نظر اپنے رب کے فضل کے اوپر ہوتی ہے، اور اللہ جب چاہے جسے چاہے وہ عزت دے سکتا ہے یا نہیں؟ بولیں کامیابی دے سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن کوئی مانگنے والا بھی تو ہو نا۔ وہ علامہ صاحب نے شکوہ جواب شکوہ میں لکھا ہے نا، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، اللہ فرماتا ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ وہ نکلو تو صحیح، اٹھو تو صحیح، ان کے لیے باہر نکلنے کی کوشش تو کرو، پھر دیکھو ابر کرم آتا ہے یا نہیں، پھر دیکھو اللہ کا فضل ہوتا ہے یا نہیں، پھر دیکھو اللہ کی رحمت ہوتی ہے یا نہیں۔ وقت تجاوز کر گیا، لیکن میں یہ عرض کروں گا دلوں میں درد پالیے امت مسلمہ کا، دلوں میں ٹھیس پالیے امت مسلمہ کی، دلوں کے اندر گزند پہنچنی چاہیے۔ جب کسی بہن کے سر سے دوپٹہ اترنے لگے تو وہ بہن کسی کی بھی ہو میری بہن تو ہے، وہ بیٹی کسی کی بھی ہو میری بیٹی تو ہے۔ بچوں کو سرے عام ذبح کر کے ان کی ویڈیوز اسرائیل والے شیئر کر رہے ہیں، اور اگر ابھی بھی نہیں جاگیں گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے مسلمانوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی، اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے۔ کل 28 تاریخ بروز ہفتہ جہاں غوثیہ مسجد میانی بالا میں میلاد شریف کا پروگرام ہے، جس میں مجھ فقیر کی بھی حاضری ہوگی، ان کی طرف سے آپ سب کو دعوت ہے، اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں گوش گزار کی ہیں، یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہیں یا کوئی نہیں پہنچی؟ جی، اس درد کو محسوس کیجئے گا۔ مجھے پتہ ہے پچھلے جمعہ المبارک کو بھی میرے جملے سخت تھے، میں جانتا ہوں، آج بھی جو جملے میں نے بولے ہیں یہ دل پہ پتھر رکھ کے بولے ہیں، لیکن کیا کروں، آخر ہم نے بھی تو مرنا ہے اور ہم نے بھی جواب دینا ہے، اور ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ جب مسلمان ذبح ہو رہے تھے تو تم لوگوں کو کیا تسبیح اور مصلی کا درس دے رہے تھے؟ تو
تو اس لیے خدا کے لیے رات بستروں پہ جا کے سوچئے گا ضرور، رات چارپائی پہ لیٹ کے سوچئے گا